السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو اہم رپورٹس پر بات کریں گے۔ پاک افغان کشیدگی جاری ہے، تو اس دوران افغان طالبان کی جانب سے جو بیانات سامنے آتے ہیں، جو گمراہ کن بیانات ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی پر خطرناک جنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے امن اور مذاکرات اور یعنی کہ مکمل سیز فائر کی بھی بات کی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے وزیر نور اللہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بیرونی خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے اور ملک کو غیر مستحکم بناتی جا رہی ہے یہ مداخلت۔ انہوں نے اپوزیشنز وہاں پر جتنے بھی اینٹی طالبان گروپس ہیں اس پر بھی سخت تنقید کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آخر یہ اپنے پالیسیز کی بجائے عالمی برادری یا لوگوں پر کیوں الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ جو امارت اسلامی افغانستان کے مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، یا جو کابینہ کے ان کے وزراء ہیں، یا دیگر جو امارت اسلامی تنظیمی شکل میں جو ان کے سابقہ کمانڈرز ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر میں دیکھتا ہوں، چونکہ ہم مانیٹر کرتے ہیں افغانستان کو اور افغان طالبان کو۔ آج کا موضوع نہیں ہے، میرا تو تقریباً کوئی 20-25 سال پرانا موضوع ہے، اسی کو مانیٹر کرتے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر خان متقی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، میرے حساب سے تو ہی از دا پرسن آف ریشنل ان دا رینکس آف طالبان۔ اور جو ان کی یہ آپ نے جو بات کی کہ جو جنگ بندی ہے یا سیز فائر ہے یہ مستقل ہونا چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ آپشن نہیں ہے، سیز فائر مستقل ہونا چاہیے، دو پڑوسیوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ ابھی میں گزشتہ روز سن رہا تھا امیر خان متقی کو ایک تقریب میں وہ بات کر رہے تھے، تو وہ انہی موضوعات پہ بات کر رہے تھے کہ امن کے قیام کے لیے افغانستان تمام پڑوسیوں کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے یا بنانا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر خان متقی تو امن و امان کی بات کرتے ہیں، لازمی وہ تو یہی ان کا نیریٹو بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہیں، تو سیٹنگ آن دا رسپانسبل پوزیشن، تو وہ ظاہری بات ہے کہ کوئی جنگ اور جدل کی بات تو نہیں کریں گے، امن کی بات کریں گے۔ ہاں، جو ان کی یہ خدشات ہے کہ اگر مستقل سیز فائر نہیں ہوتا یا پاکستان افغانستان کے درمیان مسائل بات چیت اور مذاکرات کے بجائے بندوق طے کرے، توپ خانے طے کریں، تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ریشنل کا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ جنگ کے پھر خطرات منڈلا رہے ہیں، یہ جب اس طرح کی افغان ذمہ داران کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرا ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ دوسری بات ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل چاہتے ہیں کہ امن کی طرف ہی بڑھا جائے اور جلدی بڑھا جائے، اس لیے کہ وہاں پر مختلف امارت اسلامی کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو مختلف لوگ ہیں، فیکشنز ہیں، یہ تو بہت سارے گروپوں کا مجموعہ تھا جب یہ بن رہا تھا۔ تو سٹارٹ میں تو کم لوگ تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو امارت اسلامی بہت پھیل گیا، اس میں افغانستان کے تمام ولایتوں کے سرکردہ لوگ آ گئے، سابقہ جہادسٹ آ گئے، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ انگریز کے خلاف ان کے جو بچے تھے وہ جو لڑے تھے، وہ تھے جو روس کے خلاف لڑے تھے، وہ لوگ تھے۔ تو ایک دباؤ کی پالیسی افغانستان کے امارت اسلامی کے اوپر بھی اپنے لوگوں کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ جو دباؤ کی پالیسی ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ہمارے روزانہ فضاؤں کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہاں پر بمبار کرتا ہے، عام لوگوں کو قتل کرتا ہے، افغان حکومت یا امارت اسلامی کے ذمہ داران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کچھ کارروائی کریں، مینس یہ بھی جا کے بارڈر کے اوپر، اور بارڈر کے اوپر تو کلیشز اسپوریڈک انسیڈنٹس ابھی بھی ہو رہی ہیں، کوئی سلسلہ رکا نہیں ہے۔ کنڑ کے محاذ پر ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ دونوں کے درمیان یہ جنگ اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ابھی بھی جو ڈیورنڈ لائن ہے، اکراس ڈیورنڈ لائن اسپوریڈک انسیڈنٹس ہو رہی ہیں، اور دونوں طرف کے جو سیکیورٹی پرسونل ہیں وہ آن دا الرٹ ہے، بارڈر کے اوپر آج بھی الرٹ پر ہے۔ امارت اسلامی کے جو سیکیورٹی پرسونل ڈپلائڈ ہیں آن دا بارڈر، اور جو پاکستانی ڈپلائڈ ہیں پاکستانی فوج کے، دونوں الرٹ پوزیشن پہ ہے، کسی بھی وقت کوئی بڑا سانحہ ٹریگر کر سکتا ہے۔ تو جو بعض اوقات افغان طالبان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی،
یہ پھر وہ اپنے اندرونی ان آوازوں کو بھی یہ کیٹر کرتے ہیں جو ان کے اوپر دباؤ لاتے ہیں کہ آپ لوگ کب تک کمپرومائز کی پالیسی پر چلتے رہو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امارت اسلامی جو کہ مجموعہ ہے مختلف لوگوں کا، اور ان کا جتنا وقت گزرا ہے تو یہ جنگ اور مارا ماری میں گزرا ہے، چونکہ ان کے ملک پر امریکہ نے اور ان کے نیٹو نے قبضہ کیا تھا تو ان کے خلاف لڑ رہے تھے. حالانکہ انہوں نے سفارتکاری بھی کی اور امریکہ کے ساتھ قطر میں مذاکرات بھی کیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو امارت اسلامی کے لوگ ہیں بنیادی طور پر ہیں جنگجو اور جنگوں کے میدانوں سے نکلے ہیں. تو ان کی مینٹلٹی کے اوپر یا ذہن کے اوپر وہ جنگ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی اگر ان کے تند و تیز بیانات آ جاتے ہیں، بعض وزراء کے بڑے سخت بیانات آ جاتے ہیں، تو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کی ان چیزوں کی، اور جو ماس لیول پر ان کے ملک میں سینٹیمنٹ ہے ان سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، آپ اس کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ لوگ کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتے، تو دوسری جانب اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں. دیکھیں، جو ان کے وزیر سرحدات ہیں نور اللہ نوری، ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا یا انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا میری نظروں سے گزرا تھا، اور وہ وسیع انٹرویو تھا، کوئی اسپریڈ اوور این آور، 1 گھنٹے کے اوپر محیط انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، سخت، اس سے بھی زیادہ جو آپ نے بات کی اس سے زیادہ انہوں نے سخت باتیں کی ہیں، سرحدات کے حوالے سے کی ہیں. سرحدات کی حفاظت کا میکینزم کیا ہے، اقوام جو سرحدات کے اوپر اقوام مختلف قومیں رہائش پذیر ہیں اس حوالے سے، یا وہاں پر ان اقوام کے مسئلے مسائل کیا ہیں، اینڈ ہاؤ دا سرحدات وزیر کس طرح ان کو یا ان کی وزارت کس طرح پہنچ کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جو ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا، ایک تو ان کا یہ تھا کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس پہ ان کا تھرس تھا، جو میں نے ان کو سنا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کو ایک متنازعہ حیثیت دی جا رہی ہے، اور ان کا پاکستان کے اوپر یہ الزام تھا کہ پاکستان بار بار افغانستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ چھیڑ کے امارت اسلامی کے ساتھ امارت اسلامی کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے یا جنگی ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے. یہ ان کی بات تھی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے یہ خالی نور اللہ نوری نہیں، یہ ان کے متعدد دیگر وزراء نے، میں نے گزشتہ 2-4 ہفتے میں دیکھا کہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے کافی وہاں پر بحث مباحثہ افغانستان میں چل رہا ہے. تو ایک ان کا اسٹیٹک موقف یہ ہے جو کہ ان کے وزیر دفاع اور ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب کا بھی آیا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کے مسائل امارت اسلامی کے ساتھ نہ چھیڑیں، نہ افغان عوام کوئی ایسی بات کرے اور نہ پاکستان ایسی کوئی بات کرے. اس کو وقت پہ چھوڑ دے، اس کا فیصلہ وقت کر لے گا، اور اقوام جو اکراس دی بارڈر اس ڈیورنڈ لائن کے آر پار جو اقوام آباد ہیں یہ ان پہ چھوڑ دیں اور وقت کے اوپر چھوڑ دیں. تو نور اللہ نوری کا بھی یہ کہنا تھا، ملا یعقوب نے بھی ماضی میں یہی کہا تھا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر مختلف جو استخباراتی یا انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے پینیٹریشن ہوتی ہے. ایک الزام ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایما پر UN افغانستان کو ان کا سیٹ نہیں دے رہا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یا UN کے ذریعے افغانستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہاں پر 22 کے قریب سابقہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز دنیا بھر کے بشمول القاعدہ اور داعش کے جتنی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یا افغانستان کے اندر افغان ریزسٹنس فورس کے نام سے، افغان ریزسٹنس فورس ARF جو NRF ہے، NRF جو ہے نیشنل ریزسٹنس فورس، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اینٹی طالبان یا اینٹی امارت اسلامی قوتوں کا، جو پاکستان کے اوپر بھی وہ الزام لگاتے ہیں، ان کا آشیرواد حاصل ہے اور ان کو مختلف جگہوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. کبھی ان کو دبئی میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے افغانستان کے اندر ایک شورش اٹھانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. یہ اب دیکھیں، جو افغان مسئولین، ذمہ داران، وزراء، ٹاپ براس یہ بات کر رہا ہے
تو ان کو بھی جی ڈی آئی کی طرف سے جو ان کا گرینڈ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے، افغان طالبان کا اپنا انٹیلیجنس میکینزم ہے، شاید ان کو ایسی کوئی باتیں مل رہی ہوں کہ ان کے خلاف، وہ سچ ہو جھوٹ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ یہاں پر پھر جو آپ کے کلینڈسٹائن ایجنسیز ہوتی ہیں یا خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، یہ ایک طرح سے ان کے درمیان بھی ایک جنگی حالت چل رہی ہے، افغان انٹیلیجنس اور ورسز جو دیگر افغانستان کے اندر جو ممالک دلچسپی رکھتے ہیں ان کی انٹیلیجنس، ظاہری بات ہے وہ بھی ان کا کاؤنٹر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ باتیں لوگ افغانستان کی طرف سے اٹھتی ہیں کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، امارات اسلامی کو کمزور کیا جا رہا ہے، ابھی ہم نے گزشتہ تقریباً 2-1 ہفتے پہلے دیکھا کہ ایک ایریا میں آ کے فائرنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ نشانہ بنتے ہیں، کچھ جاں بحق ہوتے ہیں، کچھ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ اہل تشیع حضرات تھے۔ اس کا بھی انہوں نے تانے بانے افغانستان جوڑ رہا تھا باہر کی دنیا کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ جوڑ رہا تھا کہ یہ جو کارروائیاں ہیں عام معصوم اہل تشیعوں کو آ کے جب وہ کوئی اپنا کوئی پروگرام کر رہے تھے ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی، تو یہ بلکہ یہاں تک کہ وہ تو ایون کچھ ایسے لوگ اداروں کے نام لے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ٹریگر کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان انسٹیبل ہوگا یا انسٹیبلٹی آئے گی تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطے کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوگا۔ تو یہ افغان امارت اسلامی کے تحفظات ہیں دنیا کے حوالے سے یا اپنے کچھ پڑوسی بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، اور کیا ان کے پاس وے آؤٹ ہے وہ بھی وہ بتا دیں۔ دیکھیں، ایک ان کے پاس کوئی وے آؤٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان ان کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو ان کو یہ باور کرانا ہوگا کہ نہیں، ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوتی۔ ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس وے آؤٹ ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارے پاس دیکھیں کچھ اطلاعات مجھے اکراس دی بارڈر افغانستان سے ملتی رہتی ہیں، تو انہوں نے ایک اصلاحی کمیشن بھی بنایا ہے، اصلاحی کمیشن ان کا کام کر رہا ہے، اور بالخصوص وہ افغان امارت اسلامی کے افغان جنگجو جو ٹی ٹی پی کے ساتھ آ کر پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ ہم نے سنا ہے کہ افغانستان میں جو ان کا اصلاحی کمیشن ہے یا جو ان کے سیکیورٹی پرسونل ہے، وہ ایسے افغان طالبان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متعدد ایسے لوگ حراست میں بھی لیے گئے ہیں افغان طالبان کے، جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مراسم رکھنا چاہ رہے تھے یا پاکستان کے اندر حملے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان اصلاحی یا جو ریفارمیٹیو کمیشن ہے ان میں بھجوایا گیا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور وہ آ کے مین اسٹریمنگ میں جوائن کر لیں۔ تو ملٹی فیسٹڈ ایشوز ہیں پاکستان افغانستان، یا افغانستان ظاہری بات ہے 20 سال تک امریکہ کے قبضے میں، اس سے پچھلا 20 سال، تو ابھی تو فلوئڈ سچویشن ہے افغانستان کے اندر بھی، حالات فلوئڈ ہیں، اور جو پڑوسیوں کے تحفظات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر امارت اسلامی ایک اجتماعی دانست اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھے گی تو وہ بین الاقوامی دنیا کے تحفظات کو بھی دور کر لے گی، اور جو ان کے پڑوسی ہیں بالخصوص پاکستان کے تحفظات کو بھی دور کر لے گی۔ یہ بتائیں سر کہ یہ افغان طالبان کے وزیر نور اللہ کا جو بیان سامنے آیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے وہاں پر افغانستان میں جتنے بھی اینٹی طالبان گروپس ہیں اس پر سخت تنقید کی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ اس پشاور میں جو انہوں نے عوامی اسمبلی لگائی، اس کی مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ عوام نے تو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ میں تو شاباش دوں گا پختونخوا کے عوام کو، پشاور کے عوام کو، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹنٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، اور کوئی انسان وہاں پر اس اسمبلی میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ اسمبلی تو پشاور میں اسمبلی پورا ہال موجود ہے، جدید ترین ہال ہے، بڑا خوبصورت ہال بنا ہے۔ ایک اسمبلی میں پرانا ہال ہے، جن وقتوں میں ہم لوگ صحافت اسمبلی کوریج کرتے تھے تو پرانا ہال تھا۔ اب اس پرانے ہال کو انہوں نے جرگہ ہال کی صورت میں تبدیل کر دیا، اس میں میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو نیا ہال بنا ہے وہ تو جدید ترین ہال ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ دراصل پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹنگ کر کے سٹیج بنانا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ اسمبلی وہاں پر شفٹ کرتے ہیں اسٹیڈیم میں، اور اس اسٹیڈیم میں تمام ارد گرد کی جو اسٹیڈیم کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، مختلف انکلوجرز ہیں، تو یہ تمام اسٹیڈیم جو ہے یہ عوام سے کچا کچ بھرا ہوگا،
بیچ میں ان کی اسمبلی ہوگی, دنیا جہان کا اژدہام ہوگا, تمام گیلریز, یہ تمام جتنے بیٹھنے کی جگہ ہیں یہ فل ہوں گی. اس کی بیچ میں ہم اسمبلی کھیل کر ایک دنیا کو اور یہ تاثر دے دیں گے کہ دیکھیں ہم نے ایک اسمبلی کیا لگا کہ پوری دنیا امڑائی. لیکن آپ نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ عوام نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. بلکہ میرے معلومات کے مطابق 2-4 لوگ اپنے کچھ مدعا یا اپنے مسائل لے کے آ رہے تھے اس اجلاس میں کہ کسی ایم پی اے کو دے دیں کہ ہمارے یہ معروضات آپ لوگ اس پہ بات کر لیں. تو ان کو پولیس نے نہیں چھوڑا. دیکھیں عوام بھی نہیں آئی, جو اپنے مسائل 2-4 لوگ لانا چاہ رہے تھے ان کو پولیس نے نہیں چھوڑا. اور اس اسمبلی کا کیا فائدہ تھا, انہوں نے مختلف اسکول کالجز کے ذمہ داران کو, ہائر ایجوکیشن کے اور ایجوکیشن کے, ان کو اپروچ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے طلباء کو لے کے آئیں. تو اس میں ایک آدھ کالج کے 2 کالجز کے یا یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس کو لایا گیا تھا. ان کو 1 بجے اس ارباب نیاز اسٹیڈیم میں, جو اس کو انہوں نے عمران خان اسٹیڈیم کا نام دیا ہے, وہاں پر 1 بجے وہ آئے تھے. 3 بجے ان کو اجلاس کا ٹائم بتایا گیا تھا. جب 3:30 بج گئے انہوں نے کہا ہم تو 1 بجے کے آئے ہوئے ہیں, ابھی 3:30 بج گئے, ہم لوگ کیا بیٹھے رہیں گے ان کے انتظار میں. تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے. اب یہ ہے کہ اس اجلاس کو میرے حساب سے, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پہ اسپیکر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سوادی کا مواخذہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہی از دا فٹ پرسن ٹو بی ڈسکوالیفائڈ اے اسپیکر پختونخوا اسمبلی. اس لیے کہ ایک اسمبلی کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اینڈ دا اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس, وہ اس ہاؤس کا, اس اسمبلی کا کسٹوڈین ہے. اگر آپ اپنے کسٹوڈین شپ کے اوپر آپ اس میں ویکیوم چھوڑتے ہیں, انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں, اینڈ اف یو فیل بینگ کسٹوڈین آف دا ہاؤس, آپ وہ کسٹوڈین کی ذمہ داری نہیں نبھاتے, تو آپ نااہل آپ کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ جس اسمبلی کی حفاظت اور کسٹوڈین شپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر تھی, آپ نے لا کے ایک میلہ سجایا, میلہ بھی اپنے لیے سجایا. آپ لوگوں نے کروڑ 2 پیسے لگا دیے. آپ لوگ کی اسمبلی کے باہر 15-18 2,000 پولیس والا کھڑا ہے. آپ نے اسمبلی سے کرسیاں اکھاڑ کے لا کے آپ لوگوں نے یہاں پر لگا دی. پھر ابھی یہ عصر کا ٹائم ہے, کیا یہ سارے لوگ یہ کسی پیراڈائز کے, یہ کسی دوسری خلا کے, کسی ایسے سیارے سے آئے لوگ تھے کہ یہ ہلکی سی, ابھی تو پوری گرمی بھی نہیں شروع ہوئی اور اس دن بادل بھی چھائے ہوئے تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے اے سی کولر لگے ہوئے تھے, ان کے لیے پنکھے لگے ہوئے تھے, وہ جو فوار پھینکنے والے, ہاں اے سیز لا کے. اب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بالکل لا کے تو ان کے ساتھ اے سی لگایا ہوا ہے, جو اسٹینڈنگ موویبل اے سی ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے لیے. تو کیا یہ عوامی نمائندے کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں؟ ان کی طبیعتیں اور ان کی صحت اب اتنی زیادہ نازک ہو گئی ہے کہ یہ کسی اسٹیڈیم میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ان کے لیے پنکھی بھی لگاؤ, ان کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لگاؤ, میدان میں آپ ایئر کنڈیشنیں لگا دو. کیا یہ, اور جو لوگ عوام کے یہ عوامی خدمت کے لیے آتے ہیں, عوامی خدمت کے دعوے داروں کا یہ روش نہیں ہوتی کہ اب اسپیکر نے اپنے لیے ایک گریڈ 17 کا مستقل تا حیات اپنے لیے جو مراد مانگی ہے, گریڈ 17 کا ان کا سیکٹری ہو, ایک ان کا اسسٹنٹ ہو, ایک ان کا باورچی ہو, ایک قاصد ہو, ایک ڈرائیور ہو, اس کو B کیٹیگری کی سیکیورٹی ملے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایم پی ایز اور وزراء کی تنخواہیں بڑھا دی. آپ لوگ اس اسمبلی میں عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں یا ماس اپنی خدمت اور اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے جو نیئرز اینڈ ڈیئرز ہیں ان کی خدمت کے لیے آپ آئے ہیں؟ عوام کی خدمت تو آپ لوگوں سے کوئی نہیں ہو رہی. تو جو انہوں نے اسمبلی کا اجلاس شروع کیا ہے, 100% میرے حساب سے انہوں نے اسمبلی کی تحقیر کی ہے, اسمبلی کا ڈیکورم انہوں نے توڑا ہے, اور اسپیکر کسٹوڈین شپ کا جو اسمبلی کا ہے اس میں ناکام ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو اس میں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی, کیا جب ایک پشاور شہر میں آپ کا پورا اسمبلی ہال موجود ہے, ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ جا کے ایک اسٹیڈیم میں عوامی اسمبلی کرے, اور پھر عوام نے اس کو مسترد کر دیا. تو اور پھر آخر میں آپ نے دیکھا کہ جب طوفان آتا ہے, سہیل افریدی اپنی تقریر کے آخر میں تقریر وائنڈ اپ نہیں کرتے, طوفان آتا ہے وہ اپنی کرسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑی بل بورڈ لگا ہوا تھا اسپیکر کے پشت کے اوپر, قائد اعظم کی تصویر اس پہ لگی تھی. وہ تصویر ہل جل رہی تھی چونکہ طوفان آیا.
اسپیکر ہماری اطلاعات کے مطابق اسپیکر نے بھی بغیر اجلاس ختم کے ملتوی کے پروروگ کے سسپینڈ کے وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کے چلا گیا اس لیے کہ وہ کہیں پورا ان کے اوپر بل بورڈ سر پہ کے اوپر نہ گر جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آیا اب اس اسمبلی اجلاس کی، چونکہ یہ اسمبلی اجلاس تھا، یاد رکھیں انہوں نے کہا اسمبلی اجلاس ہے، اسمبلی اجلاس کے آپ کے تمام منٹس، آپ کے تمام رودات اس اسمبلی اجلاس کے وہ تمام ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے نوٹس بھی لی جاتے ہیں. تو کیا اس جو اسٹیڈیم میں اجلاس ہوا اس کی تمام ریکارڈنگ ہو گئی، اس کے تمام منٹس جو اسمبلی کی کارروائی تھی وہ وربیٹم ورڈ ٹو ورڈ وہ لکھی گئی ہیں، وہ ساری اب ریکارڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنا چاہ رہی تھی اس میں 100% ناکام ہو گئی ہے، پھنس گئی ہے، اور اب سہیل افریدی تازہ سٹنٹ کھیلنے کشمیر جا رہے ہیں. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.